اگلا عقیدہ کیا ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اس سے پاک ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے. اگر کوئی یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. بدبختوں نے اللہ کی بیوی بھی بنا دی اور اللہ کے لیے بیٹیاں بھی بنا دی. تو اللہ پاک نے فرمایا اور ظالموں الکم الذکر ولم انثی، اپنے لیے بیٹے چنتے ہو میرے لیے بیٹیاں. تلک اذا قسمۃ ضیزہ، یہ کیسے ٹیکی تقسیم کرتی ہو ظالموں، بیٹیاں میرے لیے اور بیٹے اپنے لیے، یہ ٹیکی تقسیم. خبردار میں ہر شے سے پاک ہوں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ اس سے پاک ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی اس لیے عیسائی اس اعتبار سے بھی کافر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم کو بھی اللہ کہتے ہیں. تو اس طرح عیسائیوں میں یہ جتنے بھی عیسائی ہیں یہ سارے کافر ہیں، اور جتنے بھی یہودی یہ سارے اللہ پاک نے یہودی عیسائیوں کو کافر فرمایا. ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. ہمیشہ سے یہ رکھنا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ کتابی اور وہ مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور یہ سب سے بدتر مخلوق ہے. سب سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسائی اہل کتاب ہیں تو یہ مسلمان ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے. عیسائی کو مسلمان کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں کافر کہا. ان کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلمان ہیں. کیسے لوگ ہیں، وہ تو حضور کو مانتے نہیں، اور بھی کفریات ہیں. لیکن یہ جو ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اسی وقت مطلب اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں. تو اس لیے عیسائی بھی کافر ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے، ہو یہ نہیں کہتا کہ ہے، ہو سکتی ہے، وہ بھی گمراہ ہے. وہ بھی کیا ہے؟ گمراہ ہے، بددین ہے. اللہ حی ہے، اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے. وہ ایسا زندہ ہے کہ سب کی زندگیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. سب کی جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے موت دے دے. میں نے کل بتایا تھا اس کی صفت یہ نہیں کہ جب چاہے آپ زندہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ہمیشہ سے ہے. لیکن جس کی بھی زندگی ہے اسی کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وہ مالک ہے، چاہے تو ڈائریکٹ زندہ کرے تو چاہے یاروں کے ذریعے زندہ کرے. یہ ہمیشہ بعض لوگوں کے نزدیک تو نبی کچھ کر نہیں سکتے، ولی کچھ کر نہیں سکتے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ اب قرآن ہے اور نسبت اپنی طرف کر دی ہے. میں خوب کہتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں باذن اللہ. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میرا ہوتا ہے، ہاتھ میرا ہوتا ہے. مادہ ذات اندھے ہاتھ میں لگاتا ہوں، جو بس کے مریض ہے ہاتھ میں لگاتا ہوں. میرا رب میری اتنی عزت دکھاتا ہے، ہاتھ میرا ہوتا ہے اور پیدائش کا فعل وہ پیدا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کی عزت سے کوئی کام بھی ایسا ہے جو اللہ کی عزت کے بغیر ہو. ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوبوں کی شان کا انکار کرنے کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ یہ تو معجزہ تھا، یہ تو معجزہ تھا. تو میں نے کہا چلو بطور معجزہ مانتے ہو اللہ نے نبیوں کو اختیار دی ہے، تو حضرت مسیح تو شرک ہے. تو معجزے کا کیا مطلب؟ آپ بتاؤ، آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی عزت کے بغیر بیٹھے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں اللہ کی عزت کے بغیر کرتے ہیں. وہ پتا بھی اللہ کی عزت کے بغیر کھیلتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اختیار ہی کوئی نہیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا، مسجد سے گھر سے مسجد آئے بیٹھے، یہ آپ آئے ہیں نا، اللہ نے اختیار نہیں دیا آپ کو. کیا اللہ کی عزت کے بغیر آپ آ گئی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں. یہ ایسے لعنتی ہیں کہ جب نبیوں کی شانوں کی بات آتی ہے تو یہ کوئی اتنی درد ہے، محبت ہو تو پھر نا اتنا بغض ہے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مجبور ہیں، وہ تو یہ تو اللہ کی عزت سے. ہم نے کہا کوئی ایسا کام بتاؤ جو اللہ کے عزت کے بغیر ہو. ہر کام ہی اللہ کے عزت سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کو اختیار نہیں، اللہ نے اپنے یاروں کو اختیار دے رکھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے حصے مختلف پہاڑوں کے اوپر اللہ فرماتا ہے کل جبل منہ جزءا، ہر پہاڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے ان
ان کے رکھ دیے وَادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اے ابراہیم وہ جو گوشت کے ٹکڑے ہیں پکارو ان کو۔ آج تو یہاں نبی کو پکارنے پہ شرک ہے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان مردہ پرندوں کو جن کی نہ آنکھیں نہ کان، ختم صرف قیمہ مکس، وہ قیمہ مختلف جگہوں پہ رکھا، میں پکارو ابراہیم ان کو۔ تو بتاؤ یہ شرک ہے دور کسی کو پکارنا؟ حضور کو پکارنا شرک ہے؟ وَادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ دور تھے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جب ان کو پکارا نا اللہ فرماتا ہے جب پکارو گے نا ابراہیم دوڑتے آ جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رب چاہتا تو ایسے زندہ کر دیتا، رب چاہتا تو ایسے کام ہو جاتا، وہ قادر ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پکار کی زندگی عطا فرمائی، جب پکارا نا ابراہیم علیہ السلام نے تو پکارا ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور اس کے اندر پیدا کرنے کا پھر خدا کا تھا۔ تو اللہ ہے چاہے تو ڈائریکٹ زندہ کرے، چاہے تو انڈائریکٹ کرے، لیکن انڈائریکٹ کر کے اپنی جانوں کی شان دکھاتا ہے کہ جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کی شانیں کیوں ظاہر کرتے؟ کیا ڈاکٹر کی دوائی کے بغیر بچہ نہیں ملتا؟ تو ڈاکٹر سے علاج کیوں کراتے ہو؟ ڈاکٹر نے گولی دیتا ہے نا، میں یہ جو ہے نا یہ سیل اتنے کمزور ہے، اس سے سیل ہو جائیں گے، پھر یہ بچی ہوگی، یہ بچہ ہوگا، یہ تو اللہ دینے والا ہے نا، تو پھر ڈاکٹر سے دوائی دے کے سیل کیوں برابر کرتے ہو؟ پھر ڈاکٹر سے علاج کیوں کرتے ہو کراتے ہو؟ دینے والا وہ مالک ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے ذریعے ڈاکٹر کی بھی شان دکھاتا ہے، ڈاکٹر کو بھی نوازتا ہے، تو یہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ تو حی پہ میں نے بات کی کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ساری زندگیاں اسی سے وابستہ ہیں، جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے مارے، وہ شان والا ہے، بے نیاز ہے، ڈائریکٹ زندہ کرے تو چاہے اپنے شانوں کے ذریعے زندہ فرما دے۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیں، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اب یہ مسئلہ آپ نے ذہن میں کریں، جو ہو سکتا ہے، جو چاہے ہے ہو یا نہ ہو، جو ہو سکتا ہے اس پہ اللہ قادر ہے، اس پہ اللہ اسے تو جو ہو ہی نہیں سکتا اس پہ قادر ہے۔ مثلا آپ ساتھ بیٹھے ہیں، ایک چیز میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ سے نہیں ہو سکتی تو یہ کر سکتے ہیں، جب ہو ہی نہیں سکتی کر سکتے ہیں تو پھر کہیں گے ان کی قدرت میں نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عاجز آگے۔ عاجز تو تب ہوتے ہیں نا کہ جب یہ کر سکتے تو پھر بھی نہ کر سکتے، جب ہو سکتی تو پھر بھی یہ نہ کر سکتے تو پھر عاجز ہوتے۔ تو جو چیز ہو ہی نہیں سکتی تو اس پہ قادر کیسے؟ اس پہ قادر کیسے؟ تو جو چیز ہو نہ سکے اس پہ کوئی قادر نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے کہ جو چیز ہو سکے اس پہ اللہ قادر ہے، جب چاہے اسے وجود میں لے آئے، جب چاہے، لیکن جو ہو ہی نہیں سکتی تو وہ اللہ کے قدرت میں نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، پھر وگرنہ اللہ پاک پہ بہت بڑا الزام ہوگا کہ ایک چیز ہو نہیں سکتی تو ہم کہتے ہیں اللہ کر سکتا ہے، نہ اس پہ تو پھر اللہ عاجز آ جائے گا، ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ کی طرف عجز کرنا، کیا انسان کا ایمان بچے گا؟ وہ نہیں بچ سکتا۔ تو جو چیز موجود ہے ہو سکتی ہے، جو چیز اللہ اس پہ کیا ہے؟ اونچی بولے، جو ہو سکتا ہے چاہے ہو یا نہ ہو اللہ اس پہ کیا ہے؟ آخری بات کر کے اس کے میں ختم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو میں نے کہا کہ جو ہو سکتا ہے اس پہ اللہ کیا ہے؟ قادر ہے، اور جو نہیں ہو سکتا، جو موجود ہی نہیں ہو سکتا اس پہ قادر، یعنی اسے آپ کہیں ناممکن ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہے امپاسبل، ایک ہے ناٹ امپاسبل، ناممکن۔ تو جو ناممکن ہے وہ ہو سکتا ہے، تو جب وہ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ پاک اسے کر نہیں سکتا۔ اب کوئی شخص کہے کہ اللہ پاک اسے بھی کر سکتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، اس نے اور اللہ کی طرف عجز کی نسبت کی ہے۔ اللہ کی طرف اس کی وضاحت دے کے سمجھاتا ہوں، کیا کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھیے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ آپ کے بندہ کہ جی خدا قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی رٹ لگانے والے کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اگر ہم یہ نہ مانیں کہ خدا دوسرا نہیں ہو سکتا، اگر یہ مانیں تو پھر اللہ پاک نعوذ باللہ من ذلک عاجز آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ عاجز آ جائے گا۔ تو پھر اللہ کی قدرت کے تحت ہونا چاہیے اللہ کی، تو پھر ہم کہیں گے وہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی،
وہ چیز. تو جب آپ نے کہا کہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کہ خدا ہو سکتا ہے. خدا، اور یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کہ جو چیز نہیں ہو سکتی اللہ کی قدرت کے نیچے نہیں، یعنی اللہ اسے کر نہیں سکتا. تو اگر بندہ کہے کہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتی، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت کی ہے کہ جو اللہ کی قدرت میں نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، انہیں گویا کہ اس نے دوسرا خدا مان لیا، اس نے دوسرا، اور وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. اور اگر کوئی کہے کہ خدا چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بولی ہے ان لوگوں کی. انہوں نے کہا خدا چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے، اور ہم نے کہا بدبخت خدا نے ایک ہی بنایا، خدا دوسرا بنا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ دوسرا محمد ہو ہی نہیں سکتا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے. جب ہو نہیں سکتا تو قادر جس چیز پہ ہوگا وہ چیز ہوگی جو ہو سکے گی. تو جو چیز ہو سکے اللہ اس پہ قادر ہے، اور جو چیز ہو نہ سکے اللہ اس پہ قادر نہیں. تو جب دوسرے محمد ہو ہی نہیں سکتے تو اللہ بنا کیسے سکتا ہے؟ اللہ، اب کوئی کہے یہ تو اللہ کی قدرت میں نقص آ گیا کہ اللہ پاک دوسرا محمد نہیں بنا سکتے. ہم نے کہا چلو سوچو، عجز تب آتا ہے، نقصان تب آتا ہے جب ہو سکے تو اللہ پاک کر نہ سکے. جب ہو سکے تو اللہ پاک کر نہ سکے. تو جو ہو ہی نہیں سکتا تو پھر نقصان کس بات کا؟ ہاں یہ کہیں گے کہ جو اللہ کی قدرت میں نہیں اس میں کمی ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی قدرت کے ساتھ نہیں ہے. تو اب آپ سمجھے ان لوگوں کا ٹیٹر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر خدا چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کا مطلب ہے کہ محمد اور بھی ہو سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ذرا بولیں. تو ایسا عقیدہ کیا ہے؟ کفر. یہ ختم نبوت کا انکار ہے. کس کا انکار ہے؟ اب حضور یہ ختم نبوت کہاں گئی پھر؟ تاج نبوت اور ختم نبوت، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو جس نے کہا کروڑوں محمد ہو سکتے ہیں تو اس نے یہ مانا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. تو جب کوئی نبی آ سکتا ہے تو آخری نبی نہ رہے. اور یہ بالاجماع کفر ہے. بالاجماع کیا ہے؟ یہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اسی کے ساتھ ایک اور بات کر کے میں ختم کرتا ہوں مزید آسان کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بڑی مشکل بات ہے. میں نے بڑی کوشش کی کہ آسان کر کے میں نے پھر مثال دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ سے ایک کام ہو سکتا ہے، ایک چیز ہو سکتی ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں. آپ اسے مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا پانی ہو سکتا ہے. پانی تو پانی ایک موجود ہو سکتا ہے تو آپ جو ہے نا اسے پیدا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر. تو اگر پانی ہو ہی نہیں سکتا تو آپ کیسے پیدا کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ امپاسبل نہیں، ناٹ امپاسبل ہے، ناممکن ہے. تو جو ناممکن چیز ہوتی ہے وہ قدرت میں نہیں ہوتی. تو جب قدرت میں نہیں ہوتی تو قدرت کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو ان ظالموں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے یہ نہ مانا کہ محمد اللہ پاک نہیں بنا سکتا، جب ہم نے یہ کہہ دیا تو پھر گویا کہ ہم نے یہ مانے کہ اللہ پاک عاجز ہے. ہم نے کہا چلو عاجز تب ہوتا جب ہو سکتا تو خدا بنا نہ سکتا. وہ ہو ہی نہیں سکتا تو جب ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ کی قدرت میں کیا مسئلہ ہے؟ سمجھ آئی نا اس کی؟ اب یہ مسئلہ میں آگے بتانے لگا ہوں. اور یہ بھی کفر ہے جو بتایا. دوسرا خدا کہنا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی کفر ہے کیونکہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کہا اللہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کفر ہو گیا. اور ایک محمد بنایا قلم توڑ دیا ہے. ایک محمد بنا کر قلم توڑ دیا ہے. اس لیے اعلیٰ جگہ لم یاتی نذیر کا فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا. یا رسول اللہ آپ کی نظیر آئی ہی نہیں اور آپ جیسا کوئی دوسرا ہم نے جانا ہی نہیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ اوپر امتناع النظیر مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ نے لکھی، جس کا امتناع النظیر کا مطلب یہ تھا کہ حضور کی نظیر امپاسبل ہے، ناٹ امپاسبل ہے. حضور کی نظیر نہیں ہو سکتی، حضور کی نظیر. اور یہ ہے ختم نبوت کا دفاع. کس کا ہے؟ ہم کہتے ہیں تم کس منہ سے حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہو؟ تم تو کہتے ہو کروڑوں محمد بن جائیں، نعوذ باللہ کروڑوں ہو جائے، ختم نبیین میں فرق نہیں پڑتا. تم نے مرسلیوں کو راستہ دیا، آؤ ہمارے پاس، ہم اللہ کی توحید بھی تمہیں بتاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت و ختم نبوت کا تاج بھی بتاتے ہیں. اب یہاں دیکھو کیا کیا انہوں نے ظلم. انہوں نے ظلم یہ کیا، انہوں نے کہا اللہ پاک ہر عیب پہ قادر ہے.
جس پہ ذرا توجہ سے آپ نے یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں، خدا کی ذات کی بات ہے۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے کہا خدا ہر عیب کر سکتا ہے، ہر عیب لیکن کرتا نہیں۔ قادر، انہوں نے قادر مانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اگر نہ مانیں گے تو اللہ پاک عاجز آ جائے گا۔ ہم نے کہا ظالموں، عاجز تو تب آئے نا جب ہو سکے، جب اللہ کر سکے، تو اللہ پاک کرتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کے تحت ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی برائی کرے، نعوذ باللہ من ذالک کوئی جھوٹ بولے، نعوذ باللہ من ذالک یا جھوٹ بول سکے، نعوذ باللہ یا کوئی چغلی یا کوئی زنا یا کوئی چوری، اس سے اللہ پاک ہے۔ تو یہ سمجھو اللہ کے لیے یہ بھی ناممکن ہے، اللہ کے لیے یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ پاک کی یہ قدرت کے تحت نہیں۔ تو ایسا جب قدرت میں ہوگا تو پھر کر سکتا ہے نا، جب قدرت میں ہوگا تو جو ہو ہی سکتا تو پھر اللہ پاک کیسے اسے کر سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کس بات کا نقصان تو ان چیزوں کا ہے جن کا تعلق اللہ کی قدرت سے نہیں، اللہ کی قدرت میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں ان لوگوں کا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ اللہ، میں مثالیں دے کے ختم کرنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے 5 دلیلیں علماء نے دی اس بات پہ، اور اعلیٰ حضرت جو مجھے یاد ہے، اعلیٰ حضرت نے 15 دلیلیں، کتنی؟ 15 یا اس سے اوپر ہیں۔ فرمایا رب قدیر نے میرے دل پہ اتاری، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھی، مجھے ایسے فہمی آئیں، 5 کسی سارے عالم دین 5 دلیلیں دے سکے، اور اعلیٰ حضرت نے اللہ کی اس پاکی کے لیے کہ اللہ سبحان ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر 15 اور دلیلیں قائم کی۔ کتنی؟ اور انہوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا، نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتا، چوری کر سکتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ میں اب لفظ نہیں بولنا چاہتا سمجھانے کے لیے، کیسا انہوں نے لفظ بولا۔ ایک میں بات آپ سے پوچھتا ہوں، انہیں پوچھو کیا تمہارا مولوی جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں، بولتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہے نہیں، تو اس کا مطلب تمہارا مولوی بھی رب بن گیا، کیونکہ رب بھی نہیں تمہارے نزدیک بول سکتا، لیکن وہ رب بول سکتا ہے، بولتا نہیں، اور تمہارا مولوی بھی بول سکتا ہے، بولتا تو شرک ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی مولوی اور خدا برابر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا وہ بول سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے، یہ اس کی قدرت کے تحت نہیں۔ ہر عیب پہ اللہ قادر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے میرا اللہ جسے چاہے اس پہ قادر ہے، تو اللہ کسی عیب کو چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ کسی عیب کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اعلیٰ ایک مثال میں دیتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ کفر۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا ناممکن چیز اگر اللہ کے لیے مانی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کفر۔ جب جھوٹ اللہ کے لیے ناممکن ہے، اور چوری اللہ کے لیے ناممکن ہے، اور سارے گناہ اللہ کے لیے ناممکن ہے، تو جو کہے کہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر کفر آئے گا۔ اس لیے جتنے بھی بدمذہب ہیں ان پہ اس حوالے سے بھی کہ اللہ کے بے ادب ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف یہ انگلی اٹھا دی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ اعلیٰ حضرت ایک مثال دی، میں چاہتا ہوں کہ یہ مثال دوں اور آپ کے دل روشن ہو جائیں گے اس مثال سے۔ دیکھو کیسی مثال دی۔ مثلا بتاؤ یہ ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ اور آپ مجازی طور پہ ہے نا، حقیقت پہ مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ حضور کو اللہ نے بنایا ہے نا، حضور خود تو مالک نہیں نا، اب حضور دونوں جہاں کے مالک ہیں، لیکن مالک حقیقت میں اللہ ہے، اور اللہ نے محبوب کو بنایا ہے۔ آپ کو بھی تو مالک بنایا ہے نا، آپ اپنی اپنی جگہ پہ کتنی زمین ہے کس کے، آپ بھی تو مالک ہیں، لیکن مجازی ہیں، حقیقت میں مالک کون ہے؟ مجھے بتاؤ چوری کس چیز کی جاتی ہے؟ بتاؤ، جس کا مالک ہو اس کی چوری ہوتی ہے۔ مثلا یہ چیز میری ہے، میں مالک ہوں تو میں اس کی چوری کروں گا، یہ تو میری اپنی ہے۔ عثمان صاحب کی چیز میں چوری کروں کیونکہ وہ میری ملک میں نہیں ہے نا، تو پھر میں اس کو چوری کروں گا تو پھر میں چور بھی کراؤں گا اور مال میرے پاس آ جائے گا۔ تو جب ساری چیزیں میری ہوں تو چوری کس طرح ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں خدا چوری بھی کر سکتا کرتا نہیں۔ فرمایا چوری کیسے کر سکتا ہے؟ سارا کچھ تو اس کا ہے، سارا کچھ تو
یہ ہے دلیل ایسے نہیں اعلیٰ حضرت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ تھی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار اعلیٰ حضرت کے لیے کھلا تھا، اور ہر وقت ہر گھڑی کیا انوار برستے تھے بارگاہ غوثیت سے۔ یہ ایسی نہیں باتیں ہوتی، پیچھے تاریں جڑی ہوتی ہیں، اس لیے دنیا کے کونے کونے میں اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ دیکھ لیں جس مفتی کی پگ بچی ہوئی ہے اور جس مفتی کا ایمان بچا ہوا ہے، آپ غور کریں، تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس مفتی کا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے، تعلیمات اعلیٰ حضرت سے ہے، اور اسے جب بھی مسئلہ بنتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑتا ہے، خود بھی بچتا ہے، اگر کو بھی بچا لیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ تم کہتے ہو کہ وہ چوری بھی کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ یہ جو سارا کچھ اللہ کا ہے تو بھی چوری کس کی کرنی ہے؟ چوری اس کا مطلب وہ چوری نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر تم چوری کر سکتے ہو کہ نہیں؟ تم کر سکتے ہو نا، کیونکہ ہر شے تمہاری نہیں، تو تم چوری کر سکتے ہو۔ تو پھر اعلیٰ فرماتے ہو بدبخت خدا چوری نہیں کر سکتا اور تو چوری کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے تم خدا سے بھی اوپر ہو گیا۔ کس سے ہو گیا؟ ایسے ہی ہے نا کہ خدا عاجز آ گیا کہ وہ چوری نہیں کر سکتا اور تو چوری کر سکتا ہے۔ آج تو لعنت تمہارے اس عقیدے پہ ظالموں خدا کی طرف کو نسبت کر دی ہے کہ بعض جگہ تو ایسے ہوتا ہے کہ خدا عاجز آ گیا اور تم جو ہے خدا سے بھی آگے نکل گئے کہ وہ تو چوری کر ہی نہیں سکتا کیونکہ سارا کچھ اس کے ملک میں ہے، اور وہ ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ ظلم وہاں ہوتا ہے جہاں اپنی چیز نہ ہو، اپنی ملک نہ ہو، تو سارا کچھ اللہ کا ہے، ہمیں اٹھائے گرائے، ہمیں تباہ کرے، ہمیں برباد کرے، ہم تو بول بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کے ہیں۔ تو جب وہ ظلم بھی نہیں کر سکتا تو تیرا مولوی تو ظلم بھی کر سکتا ہے، تو بھی ظلم کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے نعوذ باللہ من ذالک تو خدا سے آگے نکل گیا کہ خدا تو عاجز آ گیا، وہ تو ظلم کر ہی نہیں سکتا اور تو ظلم کر سکتا ہے۔ شرم کرو، حیا کرو، تم نے وہ عقیدہ اختیار کیا جس میں تم خدا سے بھی آگے نکل گئے اور خدا کی توہین کر دی، خدا کی بے ادبی کر دی۔ تو ہمارا عقیدہ لو کتنا شستہ، کتنا پاکیزہ ہے اور اللہ کی ذات کے حوالے سے کتنا پیارا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، نہ وہ چوری کر سکتا ہے، نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ وہ ظلم کر سکتا ہے، نہ کوئی اور فعل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک سبحان ہے، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے ہم نے اسے ہر عیب سے پاک ہی مانا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا مفہوم ہوا؟ بے شک اللہ جسے چاہے، اللہ یہ نہیں ہر شے پر، یعنی جسے چاہے، جسے چاہے اس پہ قادر ہے، اور اب وہ نہ کرے تو پھر عجز ہوگا، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہتا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کا ارادہ کسی شے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے بس وہ شے ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کن فیکون، بس کہتا ہو جا، اور وہ شے، لیکن وہ ہے جو ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو ہو سکتا ہے اگرچہ نہ ہو، خدا جب چاہے اسے وجود میں لا سکتا ہے، جو نہیں ہو سکتا وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے، اس چیز کا نقصان ہے، خدا کی قدرت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو قبر میں بھی ٹھنڈک دے گا اور اس کا فیض قبر میں بھی ملے گا اور لمحہ لمحہ ملے گا۔ اور آج بھی ان کی بولی یہی ہے، آج بھی ان کی بولی یہی ہے۔ تو جو میں نے آپ کو سمجھایا اس مثالوں سے آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ آپ دیکھو نا کتنا ظلم ہے۔ مثلا طیب اویسی صاحب ہے، میں کہتا ہوں کہ طیب صاحب جھوٹ نہیں بولتے، بول تو سکتے ہیں، بول تو سکتے ہیں لیکن بولتے نہیں۔ تو خدا کے متعلق بھی نعوذ باللہ من ذالک میں کہوں کہ خدا بھی بول سکتا ہے، بولتا نہیں۔ بتاؤ کتنا بڑا ظلم۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا بول سکتا ہے۔ میں لفظ نہیں بولتا، زنا کا لفظ بھی ہے، یعنی ہر برائی۔ تو اللہ نے لکھے کیا کتاب؟ سبحان، کیا لکھا تھا؟ یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ کبھی موقع ملا نا جمعہ کو، کبھی موقع ملا، پھر اللہ نے جو دلائل دیے نا اس پہ، پھر میں وہ دلائل اور مثالیں دوں گا۔ جب آپ سنیں گے اور یہاں بیٹھے ہوں گے نا تو بیٹھے بیٹھے آپ بس پہ پہنچ جائیں گے، اتنی محبت آئے گی، اتنا پیار آئے گا۔ ہم اللہ عز و جل کی توحید کے ماننے والے ہیں،
ہم اللہ سوچ کی ذات کا دفاع کرنے والے ہیں، ہم اللہ سوچ کی صفات کا دعوت، صفات کا کیا کرنے والے ہیں؟ دفاع کرنے والے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ہو وہ ادا کرنا چاہیے کہ مالک نے ہمیں ایسا پاکیزہ، ایسا شستہ عقیدہ دیا ہے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کہ ہم خدا کی طرف تو اس کی نسبت کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں، تو آپ بتاؤ پھر اس سے پاکیزہ مذہب اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ بات سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ مرتے دم تک قائم و قائم فرمائے۔